السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایک پوئم پہ بیسڈ ہے جس کی ہم سمری اور انالیسس کریں گے۔ اس پوئم کا نام اوزیمینڈیس ہے جو پرسی بیسے شیلے نے لکھی ہے، اور یہ پوئم کالج میں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھی جاتی ہے، بی اے کے لیول پہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور ماسٹر پہ بھی اس کی انالیسس وغیرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس پوئم کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اوزیمینڈیس جو ہے وہ اصل میں ایک پیٹرارکن سونٹ ہے۔ پیٹرارکن اور شیکسپیئر سونٹ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، ورنہ میں اس پہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ یہ وہ سونٹ ہے جس میں ایک 8 لائنز کا ایک سٹینزا ہوتا ہے اور ایک 6 لائن کا ہوتا ہے، اور یہ پرسی بیسے شیلے نے لکھی ہے۔ پرسی بیسے شیلے کو بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، ایک رومانٹک پوئٹ تھے، اور یہ پوئم پہلی دفعہ پبلش ہوئی تھی 11 جنوری 1818 کو۔ دی ایگزامینر ایک پبلشر نے اسے پبلش کیا تھا، اور پھر دوبارہ سے پوسٹ ہیمیسلی اسے پبلش کیا گیا تھا پی بی شیلے کے موت کے بعد 1826 میں۔ اس کی جو لینگویج ہے وہ ماڈرن انگلش ہے، اور اس کا جو میٹر ہے وہ لوز ایمبک پینٹا میٹر ہے۔ لوز اس لیے ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بالکل ایمبک پینٹا میٹر پہ پوری نہیں اترتی۔ اس کا جو رائمنگ سکیم ہے وہ بھی بالکل فکس نہیں ہے۔ اے بی اے سی ڈی سی ای ڈی ای ایف اس کا رائمنگ سکیم ہے۔ شیلے نے یہ جو سونٹ لکھی تھی یہ اپنے دوست کے ساتھ کمپٹیشن میں لکھی تھی، ہوریس اسمتھ کے ساتھ، جو اس سے کچھ سال بڑے بھی تھے، اور ان دونوں نے ایک ہسٹری پہ اور اسی نام کے دونوں نے یہ پوئمز لکھے تھے، اوزیمینڈیس۔ اور شیلے کا جو پوئم ہے وہ آج تک پڑھی جاتی ہے، فیمس ہے۔ ہوریس کا پوئم آن دا ادر ہینڈ از ناٹ دیٹ فیمس۔ اصل میں یہ اوزیمینڈیس جو ہے یہ ایک گریک نام ہے، اور گریس سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ایک فیروق کا نام تھا، رمیسس II جسے کہتے ہیں، جو کہ بیک ان 1279 سے لے کے 1213 BC میں یہ گزرا ہے۔ اور یہ اس کا ایک اسکلپچر پڑا تھا جو کہ ایک ٹریولر، ایک مسافر شیلے کو کہہ رہا ہے، اور شیلو پھر اسے لکھ رہا ہے۔ اس کے مین جو ہے 2 تھیمز ہے۔ ایک تھیم اس کا یہ ہے کہ رولرز کا جو ڈکلائن ہوتا ہے، اس کی جو بربادی ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے اور ضرور ہوگی، ایک تھیم اس کی یہ ہے۔ اور دوسری جو ہے گریٹنیس ہے، یا گریٹنیس کا کلیم کرنا ہے، پریٹینشن کرنا ہے کہ رولرز بعض دفعہ جب ایروگینس وغیرہ میں بات کرتے ہیں، تو دو اس کے مین تھیمز ہیں۔ اب نظم کی طرف، پوئم کی طرف بڑھتے ہیں۔ I met a traveler from an antique land۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ شیلے کہہ رہا ہے کہ میں ایک پرانے اینٹیک کا مطلب ہے اینشنٹ، زمین کے یا علاقے کے ایک آدمی سے ملا، جس نے مجھے کہا two vast and trunkless legs of stone stand in the desert۔ 2 بہت بڑے اور دڑ کے بغیر، مطلب پیر تھے نیچے، اس کے کھاوز جو تھے وہ تھے، اور اس کے اوپر جو تھائز وغیرہ ہے یا پورا جسم ہے وہ نہیں تھا، اس کے بغیر دڑ کے یہ پیر کڑے تھے۔ stand in the desert، ایک صحرا میں کڑے تھے۔ near them on the sand half sunk a shattered visage lies۔ اور اس کے ساتھ قریب ریت پہ ایک ڈوبا ہوا، ہاف سنک کا مطلب ہے آدھا ڈوبا ہوا، شیٹرڈ ویسیج لائز، ایک چہرہ پڑا تھا جو کہ شیٹر تھا، بروکن تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ ویسیج کا مطلب منہ ہوتا ہے اصل میں، لیکن اورال اس میں فیس آ جاتا ہے۔ لائز کا مطلب ہے پڑھنا۔ ہوز فرون اینڈ رینکل لیپ اینڈ سنیئر آف کولڈ کمانڈ۔ اس کا جو سٹائل تھا، اس کے جو تیور تھے، فرون کا مطلب ہے اینگری ایکسپریشن اس پہ تھے، اور رینکل لیپ کا مطلب ہے اس کے جو ہورن تھے وہ اس پہ جھریاں بنے ہوئی تھی۔ اینڈ سنیئر آف کولڈ کمانڈ، اس کا جو سٹائل تھا دیکھنے کا، جب آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ گھمنڈی ٹائپ کا تھا، اس کے چہرے پہ ایک کولڈ سا اسمائل تھا۔ ٹیل دیٹ اٹ sculptor well those passions red which yet survive۔ ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسکلپٹر ہے، جو میکر ہے، جو بنانے والا ہے اس اسٹیچو کو، انہوں نے یہ سارے ایکسپریشنز بہت اچھے سے پڑھے تھے جو ابھی تک زندہ ہے۔ یہ شیلے کہہ رہا ہے کہ وہ ٹریولر مجھے کہہ رہا ہے کہ جس بندے نے یہ اسٹیچو بنائی تھی، انہوں نے بہت اچھے سے یہ ساری چیزیں بنائے تھے اور اسٹڈی کیے تھے، اس لیے ابھی تک ان کے چہرے پہ وہ ایکسپریشنز بندہ پڑھ سکتا ہے اور پہچان سکتا ہے۔ stemmed on these lifeless things، جو کہ ابھی تک اس لائف لیس چیزوں پہ بنے ہیں، مطلب مٹی پہ یا کنکریوں سے یا جس بھی چیز سے، پتھروں سے یہ ڈھانچہ اگر بنایا ہے کسی اسکلپٹر نے، تو اتنے اچھے سے بنایا ہے کہ اس کے ایکسپریشنز لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں اور سمجھ آ جاتے ہیں۔ the hand that mocked them، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے یہ اسکلپچر بنایا ہے، اسٹیچو بنایا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کی جو موکنگ ہے
جو ہنسانا وغیرہ ہے یا جو لوگوں کو جو ایکسپریشنز دکھانے تھے وہ ابھی تک زندہ ہے. ان دا ہارٹ دیٹ فیڈ، اور وہ دل جو بھر گیا تھا یا اس کے اندر جو ایروگنس وغیرہ تھی. جو ہرٹ کا سین ہے، کلاز ہے اس لائن میں، وہ بادشاہ کے ایکسپریشن سے ریلیٹ کرتا ہے، اور جو دا ہینڈ موکڈ کا مطلب ہے جس اسکلپٹر نے یہ ڈھانچہ بنایا تھا. اینڈ آن دا پیڈسٹل دیز ورڈز اپیئر، اور نیچے جس پیڈسٹل پہ، جس بڑی پتھر پہ یا سیمنٹ پہ جو پیر کڑے تھے، اس پہ یہ ورڈز لکھے گئے تھے: مائی نیم از اوزیمینڈیس کنگ آف کنگز، کہ میرا نام اوزیمینڈیس ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. لک آن مائی ورکس، میرے کام پہ توجہ دو، جو بھی کام انہوں نے شاید اس زمانے میں کیے ہو. یہ مائٹی، یہ جو ہے یہ اولڈ انگلش میں اور مڈل انگلش میں پڑھا جاتا تھا، اور اصل میں یہ پلورل یو کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم کسی کہتے ہیں کہ یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ یا آپ لوگ. اگر میں نے صرف کہا کہ thou، تو THOU، thou کا مطلب ہے صرف یو، سنگولر یو، تو یہ thou کا پلورل ہے. یہ مائٹی کا مطلب ہے fearsome، جو کہ لوگوں کو ڈراتا ہو یا کسی سے ڈرتا نہ ہو. اینڈ despair، اور جو بغیر کسی امید کے ہو. اب بادشاہ کے جو لائنز ہے، یہ وہ لائنز ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا نام اوزیمینڈیس ہے، اس کے کام پہ توجہ دی جائے، اس کے کام کو ذرا دیکھے جو کہ بالکل بھی بہت بڑا ہے اور ہوپ کے بغیر ہے. نتھنگ beside remains، کوئی بھی چیز نہیں رہتی اس دنیا پہ. راؤنڈ دا ڈیکے آف دیٹ کولوزل wreck، راؤنڈ دا ڈیکے کا مطلب ہے جو ڈیکمپوز ہوگا، خراب ہوگا. آف دیٹ کولوزل wreck، کولوزل کا مطلب ہے بہت بڑا، ویری لارج. wreck کا مطلب ہے ڈسٹرکشن. تو اس میں بہت بڑی بڑی تباہیاں ہوئی بھی ہے دنیا پہ اور ہوتی بھی ہے. باؤنڈ لیس اینڈ بیئر، اور یہ جو ڈھانچہ بھی پڑا ہے یہ باؤنڈ لیس ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، ہر کوئی جاتا ہے آتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ. بیئر کا مطلب ہے ننگا. دا لون اینڈ لیول سینس اسٹریچ فار اوے، لون کا مطلب ہے سولیٹری، اکیلے، الون. جو اکیلا، اور یہ جو ڈھانچہ ہے یہ اس ریت پہ بہت ہی الون ہے، اکیلا ہے، سولیٹری فارم میں ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. اور اسٹریچ فار اوے کا مطلب ہے اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ ادھر ادھر اسٹریچ ہو گئے ہیں، اسکیٹرڈ ہو گئے ہیں، پھیلے گئے ہیں، پھینک دیے گئے ہیں، ختم ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. آئی ہوپ اوزیمینڈیس کی سمجھ اچھے سے آ گئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.